السلام علیکم سامعین کرام، 12 ربیع الاول ہے، 19 اکتوبر ہے۔ چند روز پہلے اس نامہ نگار نے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ گنگیروی کے رہنے والے قاری عبیداللہ کے زخمی ہونے کے حوالے سے خبر دی تھی۔ چند لوگ فون آئے تھے کہ خبر جھوٹ ہے۔ آج اس نامہ نگار نے قاری عبیداللہ سے بات کی۔ وہ فی الحال ہسپتال میں داخل ہیں، مظفر نگر میں ہیں۔ ان کو ہریانہ کے روہتک میں ریفر کرنے کی بات چیت چل رہی ہے۔ ان سے جو سوالات کیے، جو جواب انہوں نے دیے، وہ عنوان ہم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ لکھ کر بھیجا ہے وہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ ان کی پٹائی ہوئی ایک سچائی ہے، وہ زخمی ہے یہ بھی ایک سچائی ہے، وہ ہسپتال میں یہ بھی ایک سچائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ان کے پیسے ہیں، ان کے پیسے جس آدمی نے دبائے ہیں اس کا نام انہوں نے اس آڈیو میں واضح طور سے لے رکھا ہے۔ ہماری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ اہل علم سب مل کر قاری عبیداللہ کو انصاف دلائیں۔ وہ ایک غریب آدمی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں سوشل انڈیا نیوز سے بلال احمد بول رہا ہوں بجرولوی۔ اچھا یہ پتہ کرنا پہ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے فی الحال؟ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے، نازم ہے۔ میرا سی ٹی اسکین ہوا، اس میں جو ہے ڈیفیکٹ اسکریچ آیا۔ آپ کس اسپتال میں داخل ہیں اس وقت؟ میں ریفر ہو گیا تھا جی میرٹھ مظفر نگر سے، لیکن پھر وہاں جانے والے رشتے دار مہمان جو بھائی آنے جانا ہو رہا عیادت کے لیے بھی، جی تو وہاں گندگی کی وجہ سے دوبارہ مظفر نگر ہو گیا۔ لیکن یہاں سے بتایا جا رہا کہ آپ کو ریفر کیا جائے گا آج 12 بجے کے بعد روہتک بڑا ہاسپٹل ہے جی کوئی۔ اچھا، تھوڑا وقفات کے بعد تھوڑی بات آپ سے دریافت کرنی تھی۔ اچھا اچھا جی بتاؤ۔ یہ بتائیے تھوڑا کہ آپ کے جو بتایا تھا پہلے اپنے کے پیسے ہیں کسی ساتھ پہ، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ وہ قاری ارشد ہے جی، 5-6 سال سے میرا ان کا رابطہ تھا، گھر تک آنا جانا تھا، لیکن مولانا وہ تو بالکل نہ بالکل صاف ہونا کر رہے، یوں کہہ رہے کہ پیسے میرے پاس کی ماں نے قاری سفیان سے یوں کہا کہ انہیں تو دیوار میں مار کے پھوڑا۔ اچھا، ان کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ میرے 1,20,000 روپے ہے ٹوٹل تو، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب رمضان سے 3 مہینے پہلے فروری میں انہوں نے انویٹر لگوایا تھا تو میرے گھر پہ سے 12,000 روپے لے کے گئے، پھر کالے کی دکان تھی انہوں نے منع کر دی کیونکہ 500 اور چاہیے۔ میں کہا بھائی 3 ہی دے دو، آپ کے 15 ہو جائے گا، میں رمضان میں 20 رمضان میں قرآن سنا دوں گا، میرا انعام سنام تنخواہ مل جائے گی، یہ انویٹر والے تو میں 20 رمضان میں دے دوں گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیسے نہیں دیے، پھر ضرورت پڑ گئی، مستری کام رک رہا، گھر کا آنا جانا بہت اچھا تھا، اور رمضان سے 25 فروری میں نے کمیٹی ڈالی تھی مولانا ان کے پاس اپنی کے پاس۔ میں تو امی ابو ہی کہا کروں تھا، مجھے یوں کہہ رکھا تھا کہ میرے 6 بیٹے ہیں، 7 بچوں بھی ہے، مجھے بری طرح دبایا جا رہا، اور جو ہے غریب ہونے کی وجہ سے میرے سارے حالات گھر کا کمزوری کا سارا پتہ ہے جسے۔ اب کتنے پیسے واپس کریں ان میں سے؟ انہوں نے مجھے 20,000 روپے واپس کرے، اب سے 20-25 دن پہلے قاری سفیان کے کھاتے میں فون پہ جی 10,000 روپے ہرسولی سے۔ قاری سفیان کون ہے جی؟ یہ مدرسے کے مہتمم صاحب ہے جی، کاندھلوی، ان کو ساری حقیقت کا پتا۔ میں بابلی جامع مسجد میں امامت کر رہا تھا، وہاں سے میرا سامان اٹھوا کے قاری ارشد خود اپنے گھر لائے، ان کی والدہ نے بھی کہا اب جو ہے یہاں سامان رکھ لو، اپنا مکان بناؤ گے، کام کرواؤ گے، لپائی پتائی، تو یہاں 1-2 مہینہ رہ لینا۔ لیکن جب میں نے پیسوں کا شروع کرا تو پیسوں کی وجہ سے ایک دم ان کے مزاج بدل گئے۔ میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، بچوں کی چھٹی کری، چھٹی کرنے کے بعد مولانا میں دفتر میں بیٹھا تھا، قاری سفیان بھی ایک دم قاری ارشد قاری سالم کو، اور ماجرے کے ہیں، انہوں نے ہرسولی پڑھایا ان کے ساتھ میں، ان کو لے کے آئے، میں ناشتہ کروا ہی رہا تھا، قاری گلزار بچوں کی چھٹی بعد میں کری، قاری سفیان نماز پڑھانے چلے گئے، ان سے بھی معلوم کیا قاری سفیان سے قاری ارشد نے کہ آپ مغرب پڑھا کے آئیں گے یا عصر پڑھا کے آئیں گے؟ میں سیدھے صبح بیٹھا، قاری ارشد نے مجھے کوئی تلفظ الفاظ غلط نہیں کہا، بالکل نہیں، ڈنڈا بجانا شروع کر دیا کہ یہ پیسے بالکل ناٹنے پڑے گے، ختم، ہمارے پہ کوئی پیسہ نہیں، پیسے بھول جا۔ میں ان کے پیروں میں قدموں میں پڑ گیا، میں نے اپنے 2 بچوں کا واسطہ دیا، جب جا کے میں نے جان بچائی اپنی، میرے پیٹ میں چکو دینے والے تھے، اب کوئی سن نہیں رہا۔ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا؟ آپ کے پیسے اس نے مان لیے ہیں، اب آپ غریب آدمی ہیں، میرے بھائی بھی مسجد میں امامت کر رہے دونوں، اور بڑے بھائی بیچ والے کبھی ابھی آپریشن ہوا ناک کا، اور اب تک خیر خبر بھی نہیں، اور الٹی دھمکی ہمارے اوپر ہی دے رہے کہ کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، اس طرح سے بتایا جا رہا۔ یہ دھمکی کون دے رہا جی؟
یہ قاری ارشد کی والدہ نے قاری سفیان سے بات کری تھی جی پرسوں. انہوں نے مجھے کل خبر ملی کہ اس طرح کیونکہ ہم بکے ننگے تھوڑے ہی بیٹھے, ہمارا بھی تو کوئی ہے, ہمارا تو خاندان بہت بڑا ہے قریشیوں کا. اس کی والدہ کے پاس میں کمیٹی ڈال رکھی تھی, 40,000 روپے جا چکے, 8 قسطوں کے 5,000 روپے ہر مہینے, 12 ممبروں کی 12 مہینے کی 60,000 روپے کی. کمیٹی والوں کے پاس تک لے جاؤ چاچی امی کے اٹھا میں. ارشد بھی کہنے لگا ہمارے پہ یقین ہے, اگر میں تمہیں وہاں لے گئی تو میرے بارے میں یا میری بیٹی کے بارے میں, آپ کے بارے میں غلط سوچے گی دنیا میں ہلنے والے. چلیے شکریہ بہت بہت, اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کریں. اور بہت بتا رہے